یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، جشن کہتے ہیں مسرت کے سما کو اور اس کے اظہار کو، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے دینے والے کو۔ کیا کہنے ہیں صاحب بھائی، جشن کی جو وضاحت آپ نے کی، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اسی کو انگریزی میں برتھ ڈے کہتے ہیں، کسی کی پیدائش کا دن، تو ہم انگریزی میں برتھ ڈے آف پرافٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ پرافٹ کی پیدائش کا دن، برتھ ڈے کسی ایک برادری، کسی ایک مذہب، کسی ایک قوم اور کسی ایک ملک کی وراثت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کامن چیز ہے جو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، ہر ملت میں پائی جاتی ہے، ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ جنہیں اولاد کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے ان کے عمل میں پائی جاتی ہے۔ کیا بات، آپ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس دن آپ آنسو نہیں بہاتے، آپ کے ہاں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، خاندان کو روشن کرنے والا آیا، سبحان اللہ، باپ کی وراثت کو آگے بڑھانے والا آیا، ملک کی عزت میں چار چاند لگانے والا آیا، احباب کی دلجوئی کرنے والا آیا، خاندان کو شرافت کا تاج پہنانے والا آیا۔ واہ واہ، ہر بچہ وارث ہوتا ہے اپنے اگلوں کا، اور اس کی نسل اس کی وارث ہوتی ہے۔ کیا بات، جائیداد منتقل ہوتی ہے نا، جی، جب تک دادا رہے ان کی جائیداد، دادا چلے گئے بیٹے کی وراثت میں آئی جائیداد، بیٹا چلا گیا پوتے کی وراثت میں آئی جائیداد، تو گویا یہ ایک امانت ہے منتقل ہوتی جو دوسروں تک منتقل ہوتی جاتی ہے۔ ہے۔ واہ، اب جس تک وہ منتقل ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ نہ کرے۔ کرے، ہائے ہائے، اگر یہ میری ہلکی پھلکی باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ برتھ ڈے تو سب منا رہے ہیں، ہر قوم منا رہی ہے، اور اس امید پہ منا رہی ہے کہ یہ بچہ نالائق نہیں ہوگا، لائق بن کر دنیا کی تاریخ، تہذیب و ثقافت، کلچر اور تمدن میں اپنا نام روشن کرے گا۔ واہ، یہ اور بات ہے کہ کچھ تو ان میں اسلاف پیدا ہوئے اور کچھ ننگے اسلاف بھی پیدا ہوئے۔ کیا کہنے، کیا ننگے اخلاق، واہ، ننگے اخلاق کا جواب نہیں تھا۔ مگر خوشیاں منائی جاتی ہیں میلاد پر۔ زمین کی پیدائش، آسمان کا وجود اگر سمجھ میں آ جائے، ہوا، فضا، خلا، ستاروں کی روشنی، ذروں کی تابندگی، پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک، گنچوں کی چٹک اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ جس دن یہ پیدا ہوئے ان کی پیدائش کا جشن منانا شروع کر دیں گے۔ باد بہاری تیری پیدائش کو سلام، واہ واہ، لاجوردی شامیانے آسمان تیرے لاجوردی ہونے کو سلام، بلبل تیری چہک کو سلام، گل تیری مہک کو سلام۔ آہا، سب سے آپ فائدہ نہ اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو تمنن، تشکر
اور احسان مندی کے جذبات آپ کے اندر پیدا ہونے چاہیے یا نہیں؟ جس نے بھی احسان کیا، جس شکل میں احسان کیا، آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ آپ ہم سب ضرورت مند ہیں، تو ضرورت مند محتاج کس کا ہے؟ ضرورت کا۔ جو ضرورت بن گیا، واہ واہ، ضرورت مند اسی کا تو محتاج ہے۔ کیا کہنا، واہ، ایک ایسا برتھ ڈے، ایک ایسا یوم میلاد جو ضرورت بن کر نہیں، ضرورت مند بن کر نہیں آیا، ضرورت بن کر آیا، کیا بات اسی ہے، کا نام ہے میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ضرورت مند بن کر نہیں آئے، ضرورت بن کر آئے، واہ، اور اللہ نے انہیں ضرورت مند بنا کر نہیں بھیجا، ضرورت بنا کر بھیجا۔ بیواؤں کی ضرورت، واہ واہ، غریبوں کی ضرورت، آہا، مسکینوں کی ضرورت، بے شک، جاہلوں کی ضرورت، بے شک، ظالموں کی ضرورت، بے شک، مظلوموں کی ضرورت، بے شک، مفلوقوں کی ضرورت، جی، مقہوروں کی ضرورت، جی، عجیب مسجودوں کی ضرورت۔ آہا، کیا بات ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سبحان اللہ، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحان۔ حضرات، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میلاد النبی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، بندگی میں ہماری ضرورت، واہ واہ، زندگی میں ہماری ضرورت، جرأت اور ہمت میں ہماری ضرورت، احسان و انکسار میں ہماری ضرورت، شب دیجور کے سناٹوں میں ہماری ضرورت، دن کے اجالوں میں ہماری ضرورت، رات کے اندھیروں میں ہماری ضرورت، آنکھوں کی حیا کے لیے ہماری ضرورت، واہ، زبان کی صداقت کے لیے ہماری ضرورت، کیا بات ہے، کان کی سماعت کے لیے ہماری ضرورت، آہا، پیر کے چلنے کے لیے ہماری ضرورت، واہ واہ، ہاتھ کے اٹھنے کے لیے ہماری ضرورت، واہ واہ، کروٹ لے کے سونے کے لیے ہماری ضرورت، اللہ اللہ، بستر چھوڑ کر اٹھنے کے لیے ہماری ضرورت، گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہماری ضرورت، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہماری ضرورت، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ آہا، واہ واہ واہ، یہ ہماری ضرورت ہے، کیا کہنے حضرت، واہ واہ، اور ہماری ضرورت میلاد النبی کی شکل میں جلوہ گر ہوئی تھی، اور ضرورت نے ضرورت مند کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس ضرورت کا احساس اپنے عمل سے کروایا تھا۔ بے شک، صرف اپنے قول سے فلسفہ نہیں بگھارا، اپنے عمل سے فلسفے کاذب کی دھجیاں اڑا کر صبح صادق کا نور عطا فرمایا۔ کیا جملہ ہے صاحب، زندہ باد، حضرات گرامی، واہ واہ واہ، تاریخ میں آتا ہے پیدا ہوتے ہی جو منظر زمانے کی تاریخ کے ریکارڈ پہ مرتسم ہوا، اس منظر کی منظر کشی مورخ نے نہیں کی ہے، جس نے منظر کشی کی ہے اس سے سن کر مورخ نے لکھ لی، واہ واہ، اور تاریخ کے فکری کیمرے میں وہ محفوظ ہو گیا۔ بچہ جس ماں سے تولد ہوتا ہے وہ ماں جانتی ہے کہ بچے کی پیدائش کا درد کیا ہوتا ہے، آہا، وہ ماں جانتی ہے واہ واہ، کہ وضع حمل کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ماں باخبر ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس شکل و صورت میں آتا ہے اور کس اندازے فکر و نظر کا ترجمان بن کر ابھرتا ہے۔ آپ ان کے برتھ ڈے پر جو ضرورت کائنات ہیں، واہ واہ، جو ایجاد مخلوقات ہیں، سبحان اللہ، جو احمد مختار ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، جو پروردگار کی تخلیق کا سب سے اول، آخر اور منظم، مکمل، محتشم، مختتم شاہکار ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، ان کی مقدس ماں ماشاء اللہ، جن پر ہماری متاع حیات سو جان سے قربان سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا نقشہ کھینچ رہی ہیں اور تاریخ اپنے فکری کیمرے میں اسے محفوظ کر کے ہمیں دکھلاتی۔ میں بار بار لفظ تاریخ کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ عبید اللہ اعظمی کو تاریخ کی تھوڑی سی شد بدھ ہے، اور میں 570 عیسوی کی تاریخ پر نظر رکھتا ہوں، میں اپریل کے مہینے پہ نظر رکھتا ہوں، میں مولد مصطفیٰ کی اس شاندار زندگی پر ایک نظر ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مورخ کا قلم اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا قسمت صاحب، جی جی، ہر مد و جزر کو تاریخ قلم بند کر رہی تھی۔ تاریخ کا سورج اپنے شباب پہ آ چکا تھا، اللہ اللہ، فصاحت کے دروازے پہ تاریخ سر پٹک پٹک کر کے سجدہ ریز تھی، اور فصاحت کے دروازے سے جو تاریخ ساز تاریخ نکلی اسی کا نام تو میلاد النبی۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت عالم، کیا کہنے حضرت، زندہ باد۔ تو سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حمل سے لے کر وضع حمل تک مجھے کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عام طور پر عورتوں کو ہوتی، سبحان اللہ، اور میرے لال نے جب دھرتی پہ قدم رکھا تو میں نے ایسا منظر دیکھا جو ماضی کے جھروکھوں میں جھانک کر دیکھتی تھی تو کہیں ایسا کوئی منظر نظر نہیں آتا تھا۔ واہ واہ، میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہوش مند نوجوان کی طرح پوری فہم و فراست کے ساتھ حرم کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اکبر، پڑھیے، پرانے مورخوں کو پڑھیے، مفسروں کو پڑھیے، محدثوں کو پڑھیے، آج کے ان چنٹوؤں کے اعتراض سے گمراہ مت ہوئیے جو آپ کے عقیدے کی باغ و بہار کو خزاں کے دامن کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، معزز سامعین، فرماتی ہیں میرا نونہال ایک بالغ النظر انسان کی طرح دنیا میں قدم رکھتے ہی حرم کعبہ کی طرف جھک پڑا، اور زبان مبارک تسبیح و تحلیل مناجات کے نغمات سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد میرے بچے نے ایک دوسری تاریخ رقم کی اور زبان فصاحت سے بولا، اللہم یا رب حب لی امتی، سبحان اللہ، میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ واہ واہ، دنیا کی عقل عیار اس واقعے پہ یقیناً حیرت زدہ ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن کا بچہ اللہ کی ابدیت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ ایک دن کا بچہ اپنی امت کے درد میں امت کی غمگساری کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ واہ واہ، ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں۔ ہاں دوستو، ایسا نہیں ہوتا، مگر ایسا اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ کیا بات، تم اگر سبق بھول چکے ہو واہ واہ، تو عبید اللہ اعظمی آج رفیق بھائی کے اس اسٹیج سے تمہیں تمہارا سبق یاد دلانا چاہتا ہے۔ اٹھاؤ اور سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ کیا بات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مولود پہ نظر ڈالو۔ بن باپ کا بچہ دنیا میں آیا تھا، عیسیٰ ابن مریم بن کر آئے تھے، بلا باپ کے اللہ نے اپنی نشانی، اپنا کلمہ، اپنی روح بنا کر انہیں پیدا کیا۔
ان کو روح اللہ کے لقب سے بھی نوازا، انہیں کلمت اللہ کے لقب سے بھی نوازا، انہیں مسیحائی بھی عطا فرمائی، انہیں معجز نمائی بھی عطا فرمائی۔ میں صرف قسمت بھائی الگ الگ نقطوں پہ بات کروں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بلا باپ کا بچہ ایک کنواری عورت کے ذریعے پیدا ہوا دیکھا تو آ کر وہ پل پڑے اور کہنے لگے، اس قرآن کی آیتوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، پڑھ لینا۔ کہنے لگے مریم تم تو کنواری تھی، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ بن باپ کا بچہ کہاں سے آیا؟ تمہارے ماں باپ تو بدکار نہیں تھے، مریم تم نے کیا کیا؟ یہ اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، کتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے اللہ کی نشانی کے ظہور میں، اللہ کی قدرت کے ساتھ تعاون کر کے۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، مریم یہ سوال ہوگا، اس لیے کہ یہ فطرت کے مطابق بات نہیں آئی ہے، یہ ہوگا سوال، تو مریم تمہیں جواب نہیں دینا ہے۔ جس بچے کی پیدائش کے بارے میں یہ معترض ہیں، ہم اسی بچے سے ان کو جواب دلوا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مریم نے کہا بچے سے پوچھ لو۔ جی، کہا ایک دن کا بچہ بولے گا؟ کہا تم جانو وہ بچہ جانے۔ لوگ آئے اور آ کے کہا جھولے میں جھولنے والے بیٹے، بچے، معصوم فطرت، تیری ماں کہہ رہی ہے کہ تو بتائے گا اپنے بارے میں، تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کیا زبان نبوت بولی ہے میرے بھائی؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کے جملے سمجھو، قال انی عبداللہ، آپ نے بزبان بلاغت و فصاحت فرمایا، لوگو جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ پہلے دن پیدا ہونے والے کی زبان فصاحت کوٹ کر رہا ہے قرآن، یہ عبید اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ واہ واہ، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا پیاری بات ذہن میں آ گئی؟ جی، یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ تثلیث کی جڑ کاٹ دی۔ کیا کہنے ہیں؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا ایک نہیں ہے، تین، خدا تین، جی، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ وہ اللہ کو کہتے ہیں، اسے بھی خدا مانتے ہیں۔ بیٹا اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، انہیں بھی خدا مانتے ہیں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو جس پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، اس پیغمبر نے اس جھوٹے عقیدے کی جڑ تو پہلے ہی دن کاٹ دی تھی۔ انی عبداللہ، میں نہ اللہ ہوں نہ ابن اللہ ہوں، میں تو عبداللہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا حسن صاحب، زندہ باد۔ میں تو عبداللہ، واہ، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں۔ اور پھر یہیں تک نہیں رکے وہ، قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے فرمایا آتانی الکتاب، اے گمراہ ہو، میرے رب نے مجھے کتاب نبوت دے کر اتارا ہے۔ واہ، سبحان۔ وجعلنی نبیّا، اور تمہاری طرف ہدایت کا پیغمبر اور نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ بہت اچھے، میں معمولی نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ بندگی میں تو سمجھتا ہوں کہ رسالت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بندگی رسالت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، بندگی وہ مقام عرفہ والا ہے۔ اب مثال دے دوں، سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ، بے عبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات
ہر نقص ہر عیب سے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دس از قرآن۔ اچھا یہ کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ لیلا؟ کہہ تو سکتا تھا، جی کون دستے قدرت روکتا؟ جی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو راتوں رات۔ نہ، یہاں رسالت کا ذکر نہیں، یہاں ابدیت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب ابدیت اور رسالت کا فرق سمجھا دوں۔ رسالت نام ہے اللہ کی طرف سے بندوں تک آنے کا، رسالت نام ہے اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنے کا، اور ابدیت نام ہے بندوں سے اٹھ کر اللہ کی طرف جانے کا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ واہ 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 واہ۔ معزز سامعین، ملک سے آتے ہیں گھر ڈھونڈتے میرا۔ کیا بات۔ معزز سامعین، جی اب اسے اور سمجھیے۔ حضور پیدا ہوئے تو اس پہ تعجب کیوں کہ پہلے ہی دن بولے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اس میں کیوں شبہ کر رہے ہو؟ شبہ اسے ہوگا جو معجزات نبوت کا منکر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا بھی معجزات نبوت سے ہے، جی میرے مصطفیٰ کا کلام کرنا بھی معجزات نبوت سے ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دے۔ واہ واہ۔ شرط یہ ہے کہ وہ نبی سے ظاہر ہو۔ جی کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل کو حیران کر دے، شرط یہ ہے کہ یہ ولی کامل سے ظاہر ہو۔ واہ واہ۔ تو یہ تو معجزات ہیں، کیا فرق ہے صاحب، واہ۔ معجزات ہیں نا صاحب۔ اچھا تھوڑا اور آپ کے دماغ کی گرہ کھولتے ہیں۔ یہ معجزات نبوت سامنے ہیں آپ، اور ہندوستان کے زبردست محقق، زبردست عالم دین، 400 سال کے اندر ان کے علم کا دریا جب 120 سال پہلے لہریں لینے کے لیے اٹھا تو 400 سال کے علم کے سمندر میں سونامی اور لہریں پیدا ہو گئیں، جن کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ ریسرچ پڑھیے روز پیدائشی پہ ہزاروں درود۔ جی کیا ہے ان کی ذات؟ یہ معجزات نبوت تھے جن کو آپ کے سامنے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ معجزات نبوی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ بصارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا ہے یہ؟ نور نبوت کی کرشمہ آثاریاں ہیں، کرشمہ سازیاں ہیں۔ حضرات، حضور دنیا میں تشریف لے آئے اور کس شان سے آئے، خوبصورت چہرہ۔ یہ تو مولود النبی کی چند جھلکیاں ہیں، مگر مولود النبی سیرت النبی کے اظہار کے لیے ہوا تھا۔ کیا بات۔ اس لیے مولود النبی کو سیرت النبی سے جوڑنا ہوگا۔ کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ۔ اگر مولود النبی کو سیرت النبی سے نہیں جوڑا گیا جی جی تو آپ مولود النبی کے پیغام کو کما حقہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ تو مولود ہے، مولود کے وقت کی کچھ برکات آپ کو معلوم ہیں۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا، علماء خطبہ بیان کرتے ہیں کہ کسریٰ کے کنگورے گر گئے، سب اپنی جگہ مسلم، مگر اس مولود النبی نے قول سے پہلے
اپنے فعل کا پیغام کس طرح امت کو دیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، امت کی فکر کیا، امت کی خدمت کا پیغام دیا۔ تو ملت اور عبادت دونوں مل کر ایک چیز بنی حقوق اللہ، دوسری چیز بنی حقوق العباد۔ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، یہ سب سے بڑا مولود النبی کا پیغام ہے جو حضور نے پیدا ہوتے ہی دونوں پیغام کو عمل کا جمع کیا پایا۔ کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مولود النبی۔ اب آپ نے سن لیا مولود النبی۔ اچھا ایک بات اور آگے ذہن میں، وہ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے علماء و مفسرین اور بڑے بڑے مترجمین یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت دی گئی۔ جی حد ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی کیوں قرآنی فکر سے ٹکرا رہے ہو؟ میں ابھی وہ حدیث نہیں بیان کروں گا جس میں فرمایا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، میں تو اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا، ان کا مٹی اور پانی سے کے درمیان پتلا گوندھا جا رہا تھا، میں تو اس سے پہلے بھی نبی۔ خیر میں نے کہا میں ابھی یہ حدیث نہیں بیان کرنے جا رہا ہوں مگر میں نے بیان کر دیا۔ اصل میں پہلے قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کتنے دن کے تھے؟ 1 دن کے، اور 1 دن میں انہوں نے اعلان کیا کیا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب حکمت دی اور نبی بنا کر بھیجا۔ ارے جو پہلے ہی دن اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے وہ تو عیسیٰ نہیں ہے، جانے عیسیٰ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صرف مسیحا نہیں ہیں، جانے مسیحا ہیں۔ وہ تو پہلے دن اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ بدنصیب 40 سال تک انتظار کریں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ واہ کیا عقیدے کی اصلاح ہو رہی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس سے زیادہ سخت لب و لہجہ میرے پاس نہیں، بہت اور میں یہ غصے میں، مخاصمت میں، دشمنی سے نہیں للکار رہا ہوں، اس کے پیچھے محبت بھرا انداز بھی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو حضرات یہاں تک تو بات ہوئی میلاد النبی کی۔ اب جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو اس کی سیرت سامنے آتی ہے، جی، اب اس کا کردار سامنے آتا ہے، واہ اب اس کا کیریکٹر سامنے آتا ہے۔ کیا بات، وہی کیریکٹر، وہی کردار سیرت کہلاتا ہے، بہت وہ چال چلن سیرت کہلاتا ہے، کیا کہنے، وہ زبان و بیان سیرت کہلاتی ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے کا انداز سیرت کہلاتا ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا وہ حدیث ہے، اور حضور نے جو کر دیا وہ سیرت ہے۔ کیا بات، کیا ترجمانی حضرات، زندہ باد۔ تو میلاد النبی کو سیرت النبی کے ساتھ جب تک آپ نہیں جوڑیں گے اس جشن کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، اور ضرورت ہے اس جشن کا حق ادا کرنے کی۔ تو اب سیرت النبی کیا ہے؟ بچے ہیں، بچوں کا ایک کردار ہوتا ہے، ماں باپ جھوٹ سکھلانے لگتے ہیں، بچہ بھی جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچے کو باپ بول کے سو گیا کہ کوئی آئے پوچھنے تو کہہ دینا پاپا گھر میں نہیں۔ اب کوئی آیا دوست ملنے، پوچھا پاپا ہیں؟ کہا نہیں پاپا یہ کہہ کے سو گئے ہیں کہ کہہ دینا پاپا گھر میں نہیں۔ سن لیا آپ نے؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ فراڈ کی سیرت ہے۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت میں ایسا کوئی پہلو نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ بچپن ہے تو پاکیزہ بچپن،
سیرت ہے، پاکیزہ چال چلن ہے، پاکیزہ چال چلن. جوان ہوئے تو سوشل ورکر بن کے جوان ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے جوان ہوئے. تو سیرت مصطفیٰ کیا آئی؟ غریبوں کی مدد، یتیموں کی سرپرستی، بروں کو برائی سے روک کر بھلائی کے انجام تک پہنچانا، یہ سیرت مصطفیٰ ہے. تو میلاد مصطفیٰ میں جو سیرت مصطفیٰ چھپی ہوئی، اس سیرت کا اظہار میلاد کے بعد ہی تو ہوتا. جی اب ہو گیا میلاد کے بعد. کھانا ہماری ہدایت کے لیے کھایا ہے، اپنی بھوک کے لیے نہیں. اللہ اللہ. کھانے کی سیرت ملتی جی لیکن مگر مصطفیٰ کھانے کے ضرورت مند نہیں تھی، ضرورت مند ہم تھے کھانے کی، اس لیے ضرورت کی سنت بتلا کر کے چلے گئے. حضرات ایک جگہ اور قرآن میں آیا، بس اب 5 منٹ اور لوں گا آپ کا، تھک گیا میں. یار زندہ صحبت باقی. الو بھائی سے وعدہ تھا، معلوم نہیں ہم دونوں بھائی اگلی سال ایک دوسرے سے مل پائیں نہ مل پائیں. انشاءاللہ اللہ سے امید تو رکھتے ہیں کہ بار بار آپ لوگوں سے ملاقات ہو، اور بار بار جو چھوٹا موٹا علم اللہ نے اپنے حبیب کے فضل اور اپنے حکم سے عطا فرمایا ہے ہم اس سے آپ کی خدمت کرتے رہیں. مگر امید پہ دنیا زندہ ہے، سانس کب رخصت ہو جائے گی کسی کو اس کا پتہ نہیں. میری صحت کے لیے دعا کیجئے، اور کبھی میرا انتقال ہو جائے اور آپ زندہ رہیں تو میرے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیے گا. اتنا وعدہ آپ مجھ سے ضرور کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ کی دعاؤں سے ہی میں صحت مند ہو کر آیا. مرض تو گیا، مریض بنا کے گیا. یہ دعائیں تھی جو مجھے موت کے منہ سے لے آئیں باہر. میں باخبر ہوں اور آپ کے احسان کا شکر گزار ہوں. مجھے خبر تھی کہ کروڑوں ہاتھ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھے تھے اس وقت جس وقت میرا آپریشن ہو رہا تھا. کیا میرے مدارس، کیا میرے علماء، کیا میرے عوام، کیا میری امت کی خواتین، جس کو میرا نام اور میرا کام معلوم تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا مالک اسے ہماری طرف لوٹا دے، اور اللہ نے آپ کی طرف لوٹایا. آپ کا خادم آپ کی خدمت کر رہا. سبحان اللہ. حضرات اب ایک بات کی طرف اور آپ کا ذہن لے جاؤں گا تاکہ بدعقیدگی کا وہ پردہ بھی چاک کر کے اٹھوں گا. قرآن کریم میں 4 پارے میں ہے غالباً. پانی پانی لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف کچھ بتانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کرتا ہے. اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اپنے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہیں. واہ. اس جملے پہ غور کیجئے. جو انہی میں سے. اللہ نے مومنین پہ احسان کیا. لقد من اللہ علی المنافقین نہیں کہا ہے قرآن میں. لقد من اللہ علی الکافرین بھی نہیں کہا ہے قرآن میں. لقد من اللہ علی المومنین کہا ہے. ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ہمارے مصطفیٰ ان میں گئے. میلاد النبی کا تعلق ہی مومن سے ہے اور مومن کا تعلق ہی میلاد النبی سے ہے. یہ منافق کیوں چلا رہا؟ ارے تجھ سے تو مخاطب ہی نہیں ہے قرآن، تو پے کیوں کر رہا؟ کیا بات، کیا بات. تجھ سے کیا مطلب بھائی؟ واہ. مطلب تو ہم سے ہے. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ اپنے نبی کو انہی میں بھیجا جو انہی میں سے ہے. کن لوگوں میں سے ہے؟ مومنین میں سے. یہاں بھائی لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا. یہ ہے غلط فہمی. میں بڑا ہلکا آپریشن کرتا ہوں لیکن کارگر ہے. من انفسہم کو سمجھا ہی نہیں حضرت. جی. من انفسہم
میں نے بھیجا اپنے مصطفیٰ کو، احسان کیا مومنین گئے جو انہی میں سے ہیں، کن لوگوں میں سے؟ مومنین میں سے، مطلب مصطفیٰ بھی مومن، آپ بھی مومن۔ یہاں کچھ بھائی لوگوں کو شبہ ہو گیا جب وہ بھی مومن ہم بھی مومن تو وہ جیسے ہم جیسے، نہیں میرے بھائی ایسا نہیں، حضور بالکل ہمیں میں سے ہیں، کوئی شک نہیں، مگر وضاحت کر دوں، ام المومنین سے حدیث لیجیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو پسینہ بہت آتا ہے۔ واہ، کیا کہا؟ پسینہ بہت آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو آئے گا اس لیے کہ من انفسہم، میں ہوں تو تمہیں لوگوں میں سے۔ واہ واہ، یا رسول اللہ آپ کو پسینہ بہت آتا ہے، فرمایا وہ تو آئے گا اس لیے کہ ہوں تو من انفسہم، تمہیں لوگوں میں سے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مگر آپ کے پسینے سے خوشبو آتی، کہا یہی تو من انفسہم سمجھنے کی بات ہے، ہوں تمہیں لوگوں میں سے کہ پسینہ تم کو بھی آتا ہے مجھے بھی، مگر میں تم جیسا نہیں ہوں، تمہارا پسینہ اور ہے میرا پسینہ اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت عالم، کیا کہنے حضرت، کیا کہنے، تمہیں میں سے، مگر تم جیسا۔ ہاں ہوں تو تمہیں میں سے۔ کیا جملہ ہے صاحب، کیا معافی ضمیر ادا کرنے کا سلیقہ صاحب، زندہ باد۔ دل کی بات لفظوں میں بیان کرنے کا ہنر سیکھے کوئی۔ سبحان اللہ، من انفسہم، کیا بات، ہوں تو تمہیں میں سے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور ان پتھروں کو آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، من انفسہم، ہوں تو تمہیں میں سے نا، تم بھی دیکھتی ہو ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر ان سے جو میں سنتا ہوں وہ تم لوگ نہیں سنتے، تمہارا دیکھنا اور ہے میرا دیکھنا اور۔ واہ، اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی من انفسہم کے تحت۔ تو حضرات ایسی عظیم نعمت اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کیجئے، ان کی سیرت پہ عمل کیجئے، ان کے چال چلن کو اپنائیے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے آپ سے، ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہے، آگے ہم انشاءاللہ کل بڑھائیں گے۔ اب آپ سے ایک گزارش کر کے ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے، جو حق نکلا ہے میری زبان سے، بے شک وہ تیری طرف سے، اور اگر کہیں زبان نے ٹھوکر کھائی ہے، کوئی غلط بیانی لاشعوری طور پر ہو گئی ہے اور اس گناہ کا میں مرتکب ہوا ہوں، تو یا اللہ یہ اسٹیج چھوڑنے سے پہلے تیرے بندوں کو گواہ بنا کر ان تمام خرابیوں سے، ان تمام گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے، منکرات سے، ان بندوں کو گواہ بنا کر میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک وعدہ مجھ سے کیجئے، تقریر ختم ہو گئی، مگر مجھ سے بہتر تقریر ہونے جا رہی ہے اور سیرت پاک پہ تقریر ہوگی، اس لیے کہ مضمون ادھورا رہ گیا۔ نہایت ہی عالم، فاضل، محقق، مدبر، مترجم، جس کو انگریزی پہ قدرت، عربی پہ قدرت، اردو پہ قدرت، لسانیات کا ماہر اور اردو اکیڈمی کا چیئرمین، میرے یونیورسٹی فیلو ہیں، میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، علم میں وہ مجھ سے بڑے ہیں،
کیا محبتیں بول رہی ہیں. مولانا قاضی محمد علی صاحب چیئرمین اردو اکیڈمی کرناٹکا گورنمنٹ آپ سے مخاطب ہوں گے. ڈاکٹروں نے مجھے ہاتھ ملانے کے لیے سختی سے منع کیا ہے. آپ اس کا لحاظ رکھیں گے, مجھے بالکل جانے دیں گے اور کل اسی طرح مجھے زندگی رہی تو آنے دیں گے. اور حضرت کا بیان سنیے گا, کوئی آپ کی دلچسپی میں کمی نہ ہو. 3 طرح کا مجمع آیا ہے. ایک گھومنے آیا, وہ گھوم رہا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے حدود. ایک خرید فروخت کرنے آیا ہے. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑانے کے لیے آیا ہے, اور ایک سن کر عمل کرنے کے لیے آیا ہے. مجھے یقین ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سن کر عمل کریں گے. عمل ہی کے ذریعے میلاد النبی کا اظہار ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.